آپ نے اپنے ارد گرد کہیں پہ کوئی زومبی دیکھا ہے؟ کوئی زومبی گزرا تو نہیں ہے؟ مطلب لوگ سیف ہے نا؟ کوئی آس پاس میں کوئی بندہ غائب تو نہیں ہو گیا؟ کیونکہ لگ ایسا رہا ہے کہ بندے کم پڑ گئے ہیں، بندے کم ہو رہے ہیں اور زومبیز آ گئے ہیں، اور وہ زومبیز ہمارے بندے کھا کے سائڈ پہ کری جا رہے ہیں۔ بندوں کی کمی ہو گئی ہے، ایسا مجھے لگنا شروع ہو گیا ہے۔ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اس ٹائم 3-4 لوگوں کے سوا کوئی دکھ نہیں رہا۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ کو 4 بندوں کے نام بتا دیتا ہوں: سرفراز احمد، اسد شفیق، مصباح الحق، عاقب جاوید۔ ان 3-4 لوگوں کے سوا اس ٹائم کرکٹ بورڈ کو کچھ نہیں دکھ رہا۔ جو کریں گے یہی کریں گے، ان کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ یعنی سرفراز احمد، جن کو ابھی 2 دن پہلے آفیشلی پاکستان ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ بنایا گیا، ان کے ساتھ تو پاکستان جونیئر ٹیم، پاکستان انڈر 19 ٹیم کا ویژن شیئر کیا گیا تھا کہ آپ چھوٹے بچوں کو ٹرین کریں گے۔ پھر سرفراز احمد کو آپ اب کس طرح پاکستان کی سینئر ٹیسٹ ٹیم کا کوچ بنا سکتے ہیں؟ پھر اسد شفیق، جن سے پریس کانفرنس میں کوئی سوال ہی نہیں کرتا، وہ تو وومن سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ ہیں، وومنس ٹیم کے ساتھ بھی ہیں، اب وہ آپ کی سلیکشن کمیٹی کا بھی حصہ برقرار ہیں۔ ان لوگوں نے اکیڈمیز بھی چلانی ہیں، ان لوگوں نے پاکستان کی مینز کرکٹ ٹیم بھی چلانی ہے، ان لوگوں نے پاکستان کی وومنز کرکٹ ٹیم بھی چلانی ہے۔ اگر مینٹور بنانا ہے تو یہی 3-4 لوگ ہوں گے۔ انہوں نے پرائیویٹ لیگز بھی کرنی ہے، انہوں نے کوچنگ بھی کرنی ہے۔ مصباح الحق پشاور زلمی کے کوچنگ پینل میں ہیں، کیا یہ کانفلکٹ نہیں ہے؟ وہ پاکستان کی سلیکشن کمیٹی کے بھی ممبر ہیں۔ یعنی یہ 3-4 لوگ ہیں، یہ جو کہیں گے اس ٹائم وہی کر دیا جائے گا، کیونکہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جس نے پوچھنا ہے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو پھر وہ چیئرمین کیوں ہیں؟ تو جس کی جتنی مرضی ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنے لائکس اور ڈس لائکس کے مطابق نقصان کرتا جا رہا ہے۔ اور میں آپ کو کتنے سالوں سے بتا رہا ہوں کہ تاریخ گواہ ہے کہ ہمارے جس ایکس کرکٹر کو جتنا موقع ملا اس نے اتنا ہی نقصان پہنچایا پاکستان کو اپنا مفاد پورا کرنے کے لیے۔ پاکستان اس ٹائم T20 میں ایک سٹرگلنگ سائیڈ ہے، ون ڈے میں آپ ایک عجیب سی ٹیم ہو، میچ آپ کے زیادہ ہیں نہیں ہیں ODI ورلڈ کپ سے پہلے، اور ٹیسٹ کا تو کوئی سر پیر ہی نہیں ہے۔ پاکستان ٹیم بنگلہ دیش جا رہی ہے 2 ٹیسٹ میچ کھیلنے، جس کے لیے انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا تھا۔ آپ کے سامنے یہ اسکواڈ دوبارہ سے میں شو کر دیتا ہوں۔ اس اسکواڈ میں ڈھیر سارے مسئلے مسائل ہیں جو میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے آئیڈینٹیفائی کروں گا۔ مثال کے طور پہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے کہ آپ نے پچھلے 1.5-2-3 سال میں پاکستان ٹیم میں کوئی بالنگ آل راؤنڈر دیکھا ہے کہ آپ کو لگے کہ یار یہ تو ہونا چاہیے تھا پاکستان ٹیم میں، یہ آ گیا ہے نا، اب چلو اس کے اوپر ہم اپنی کرکٹ آگے لے کے جائیں گے؟ ایک ہی نام ہمارے ذہن میں آتا ہے، وہ تھا عامر جمال۔ اب عامر جمال جب آسٹریلیا گئے شان مسعود کی کپتانی میں، وہ سب سے بہترین کرکٹ کھیل رہے تھے۔ مطلب آسٹریلین اخباروں میں ان کی تصویریں، آسٹریلین کومنٹیٹرز کسی کی تعریف کرتے نہیں ہیں، اسپیشلی پاکستانی ٹیم کی تو بالکل نہیں کرتے۔ وہاں تو یہ تک کہہ دیا گیا تھا کہ پاکستان نے اگر ایسے ہی کرکٹ کھیلنی ہے تو مت آیا کرو۔ تو آسٹریلیا تو کھا بھی جاتا ہے ہمیں، وہاں پہ عامر جمال یہ اپنے ڈولے شولے دکھا رہا ہے۔ پاکستان کا ایک امیج دنیا کے سامنے، کرکٹ کی دنیا کے سامنے اس نے بلند کیا۔ آپ نے ریٹرن میں عامر جمال کو کیا دیا؟ آپ
पाकिस्तान में गंदी पिचें बनाते रहे जहां पे तीसरे चौथे ओवर में स्पिनर ने आ जाना था, फॉर्मेलिटी के लिए एक आमिर जमाल को एक आधा ओवर आप करवा देते थे। तो आमिर जमाल तो आपकी टीम का हिस्सा था, अब आपने आमिर जमाल को बाहर निकाल दिया और उनकी जगह आपने अमाद बट को डाला है। अब अमाद बट का देखा जाए तो 64 फर्स्ट क्लास मैचों में 205 विकेटें हैं, ये बहुत अच्छा सैंपल साइज है। लेकिन उस लड़के का क्या जो पाकिस्तान से पहले खेला था, उसने परफॉर्म भी किया था और वो अब हमारी प्रायोरिटी था, अब उसको काट के कोई और आ गया। यानी ये वही चीज है जो वनडे में भी चल रही है, जो T20 में भी चल रही है। 2021 में आपके विकेट कीपर रुहेल नजीर को पाकिस्तान ने टेस्ट टूर पे भेजा इंग्लैंड। उस टूर में पाकिस्तान टीम के विकेट कीपर थे सरफराज अहमद। आज सरफराज इस टीम के हेड कोच हैं और सरफराज उस बच्चे को भूल गया जिसको सरफराज के पीछे लगाया गया था। देखो, सरफराज था, रिजवान थे और पीछे रुहेल नजीर था। ये टेस्ट में मैं पिछले 3-4 साल से सुनता आ रहा हूं। फिर एकदम से एंट्री होती है गाजी गौरी की। सरफराज का नाम आपको वीडियो के शुरू में बताना इसलिए इंपॉर्टेंट था कि इस स्पेसिफिक फेलियर में सरफराज का बहुत बड़ा हाथ है। मुझे डर लगता है ये लफ्ज इस्तेमाल करते हुए कि फलां प्लेयर पर्ची है, हमें इतना बुरा वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मुझे बड़ा खौफ आता है ये बोलते हुए कि सरफराज कराची से है तो गाजी गौरी भी कराची से है। मैं ये नहीं कहना चाहता, ना ही मैं इस स्कूल ऑफ थॉट से हूं, लेकिन लाइन में पहले गाजी गौरी लगा हुआ था, ऐसा सरफराज को किसी ने बता दिया और सरफराज को अब पीछे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, वो रुहेल नजीर को भूल गया। यानी सरफराज को ये लग रहा है कि नहीं, गाजी गौरी का ही नंबर था अगर रिजवान के साथ हमने किसी को भेजना है। अब गाजी गौरी जिनको वनडे का डेब्यू भी आपने फजूल में करवा दिया, बच्चा प्लेयर बुरा नहीं है। बांग्लादेश में जो उसने एक बारी लगाई है, मैंने भी उसकी बारी देखी है, बड़ा अच्छा प्लेयर लग रहा था टेक्निकली, बड़ा सोबर, काम, कंपोज, डोले शोले भी बनाए हुए हैं, अपनी फिटनेस का भी ख्याल रखता है। ये सारे अपने बच्चे हैं, हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है गाजी गौरी से, अमाद बट से, या जिन प्लेयर्स का आगे जाके मैं नाम लूंगा, ये सारे हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये हमारे सुपरस्टार्स, हमारी प्रोडक्ट है। लेकिन एक चीज होती है कि पहले किसका मौका था। गाजी गौरी 26 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, रुहेल नजीर 2021 से लाइन में लगा हुआ है, उसके 52 मैच हैं, लेकिन उसको आपने पाकिस्तान से डेब्यू नहीं कराया क्योंकि आपके दिमाग के अंदर कोई वजह होगी। अच्छा, अब्दुल्ला फजल को, जो रावलपिंडीज के मिडल ऑर्डर बैटर हैं, अब ओपनर है वैसे, लेकिन थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान अब वो मिडल ऑर्डर बैटर बन गया। खैर, पिछले मैच में तो प्लेइंग 11 से भी निकल गया था भाई, थैंक्स टू मोहम्मद रिजवान। एक और प्लेयर चलो ऐड हो गया बर्बादी की लिस्ट में जो मोहम्मद रिजवान ने किए हैं। अब्दुल्ला फजल अच्छा प्लेयर है, मुझे कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं यहां पे अब्दुल्ला फजल का कंपैरिजन करूंगा मोहम्मद हुरैरा के साथ। अब्दुल्ला फजल के 25 फर्स्ट क्लास के मैच हैं, नो डाउट उसने कराची रीजन से बहुत इंप्रेस किया, 1800 रन हैं, ठीक हो गया। ऑन द अदर साइड कितने रन हैं अब्दुल्ला फजल के? 1800। अगर आप मोहम्मद हुरैरा को देखते हैं, जिनको आप ऑलरेडी डेब्यू करवा चुके हैं अगेंस्ट वेस्ट इंडीज मुल्तान में, आपको याद होगा 1800 रन उसके हैं, 4700 रन हैं हुरैरा के। हुरैरा के फर्स्ट क्लास में 1100 हैं, 20-50 हैं। अब्दुल्ला फजल के 400 हैं, यानी 1800 रन वर्सेस 4700 रन, और यहां 400 अब्दुल्ला फजल के और हुरैरा के 1100। अब जो बच्चा पहले पाकिस्तान से खेला था वो इतना बुरा कैसे हो गया?
جس کو انہوں نے ڈالنا ہوتا ہے اس کے آخری سیزن کی مثال دے دیتے ہیں کہ پچھلا سیزن نہیں اچھا تھا، جبکہ پیچھے اس نے دروازے توڑے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کامران غلام کا ذکر نہ کریں؟ کامران غلام بھائی صاحب ایک اتنی بڑی ایک سٹڈی ہے کہ کیا اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ 72 فرسٹ کلاس میچوں میں کامران غلام کے 4941 رنز ہیں، 45 کی ایوریج، 18 سینچریاں ایک لڑکے نے کی ہوئی ہیں، اور اس نے ٹیسٹ میں بھی آ کے 100 کیا، ون ڈے میں بھی آ کے 100 کیا، اور جہاں آپ کا ورلڈ کپ ہے وہاں بھی وہ ایک تیز 50 کر چکا ہے جب آپ نے اس کو دھکا مار کے ڈاؤن دا آرڈر کر دیا۔ کامران غلام کا پاکستان ٹیم میں نہ ہونا پاکستان کا نقصان ہے، کامران غلام کا نقصان نہیں ہے، کیونکہ ہماری بیٹنگ تو تینوں فارمیٹ میں سٹرگل کر رہی ہے۔ ہمیں تو اس ٹائم بیٹرز چاہیے جو آ کے ہماری ٹیم کا بوجھ سنبھالیں اکراس آل 3 فارمیٹس۔ تو آپ پاکستان کا نقصان کر رہے ہیں، آپ نے بڑا غلط سکواڈ یہاں پہ اناؤنس کیا ہے۔ اچھا، ایک آپ کے کرکٹر ہیں، اب میں یہ نہیں بتاؤں گا آپ کو کہ وہ فارمر کرکٹر ہیں یا وہ موجودہ کرکٹر ہیں، لیکن ابھی پچھلی ویڈیو میں نے بولا ہے نا، ابھی آج اس ویڈیو میں نے ان کا ایک آدھی دفعہ نام لیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ وہ ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ یار یہ جو فرقان بھٹی ہے نا، اس نے پچھلی 2-3 ویڈیوز میں میرے بارے میں بہت غلط بول دیا ہے، اور ان کے ساتھ میری بڑی اچھی سلام دعا اوور دا ایئرز رہی ہوئی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ کرکٹرز کی تعریف کر لو، ان کو اپریشیٹ کر لو، تو آپ دنیا کے سب سے اچھے انسان ہیں، لیکن جب آپ نے کرٹیسائز کر دیا ہے تو اب آپ سے برا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو اس کی اگزامپل دیتا ہوں۔ کل پاکستان سپر لیگ کے میچ میں بابر اعظم نے 100 کیا، اور آبویسلی جس طرح آپ کو خوشی تھی ایز اے پاکستانی، مجھے بھی شاید آپ سے زیادہ خوشی تھی اس کی۔ نیچے ڈھیر سارے کامنٹ آتے ہیں کہ فرقان بھٹی یو آر دا بیسٹ جرنلسٹ آف پاکستان۔ فرقان بھٹی، میں تو آپ کو بہت برا سمجھتا تھا، آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں، آپ سے اچھا کوئی نہیں بولتا، آپ کی کرکٹ کے اوپر گرپ بڑی اچھی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے فیورٹ پلیئر کی میں نے تعریف کر دی۔ ایک بالر تھا، ہے، اس کے ساتھ بھی میری بڑی اچھی ٹرمز تھیں۔ پھر مجھے T20 ورلڈ کپ کے دوران پتہ لگا کہ وہ شدید میرے سے ناراض ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے 2-3 سپیلز کو کریٹیسائز کیا گیا تھا۔ یہ تینوں ایگزامپلز دینے کا آپ کو ایک مقصد ہے میرا۔ وہ میں انسٹا پہ اکثر کامنٹ پڑھتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں کہ فرقان بھٹی نے برے ٹائم پہ سپورٹ نہیں کیا فلاں پلیئر کو۔ دیکھو، آئی ایم ناٹ اے کرکٹ فین۔ میرے لیے کرکٹ کو ایز اے فین دیکھنا بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اگر میں ایز اے فین کرکٹ کو دیکھنے لگ جاؤں گا نا، تو میں فیئر انالیسس سے دور چلا جاؤں گا۔ میں 2014 سے کرکٹ جرنلزم کر رہا ہوں، آپ کے کلبز میں جا کے، چھوٹے گراؤنڈوں میں جا کے کئی انٹرویوز کیے میں ہیں، جب آپ کے موجودہ سپر سٹارز انڈر 19 میں سٹرگل کر رہے تھے، باری کا انتظار کر رہے تھے، انڈر 19 کھیل چکے تھے، انٹرنیشنل والے لے نہیں رہے تھے، درمیان میں گیپ تھا، تب ان کی کرکٹ کور کرتا تھا۔ تو ایک جرنی ہے میرے میں اور آپ میں۔ ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ آپ کرکٹ فین ہیں اور میں کرکٹ جرنلسٹ ہوں۔ میرا کام یہاں پہ کسی کو فین بوائے بن کے سپورٹ کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی اچھی کرکٹ کھیلے گا، ساری دنیا اس کی تعریف کرے گی، یہ تو دنیا کا دستور ہے۔ لیکن اگر کوئی لگاتار بری کرکٹ کھیل رہا ہے تو obviously اس پہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیا جائے گا۔ اب فضول میں تنقید کرنا اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرنے میں ایک بہت کلیئر ڈفرنس ہے، جو آپ خود بھی سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کوئی بہت مشکل چیز نہیں ہے، مسئلہ فیسا گورس نہیں ہے، یہ بڑی آسان چیز ہے۔ فضول میں تنقید وہ ہوتی ہے کہ جب آپ اپنی بھڑاس نکالیں،
آپ گندی زبان استعمال کریں, آپ پلیئرز کے نام بگاڑیں, اس کو کہتے ہیں اپنی کھنس نکالنا. اگر آپ نمبرز پہ بات کر رہے ہیں, سٹیٹس پہ بات کر رہے ہیں, ریپلیسمنٹ سامنے رکھ رہے ہیں کہ اس کو بناؤ, اس میں پاکستان کا فائدہ ہے, تو اس کو کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. وہ میں ہمارے بالرز پہ بھی کرتا ہوں, ہمارے بیٹرز پہ بھی کرتا ہوں. کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ میں ایک دو پلیئرز کے اوپر کرٹیسزم نہیں کرتا, ان کے اندر حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے کبھی ہماری پوری ویڈیو دیکھیں, کیونکہ اندر سے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ یار یہ بندہ روڈ کیوں نہیں ہے, یہ گندی زبان کیوں نہیں استعمال کر رہا, یہ بالکل اچھے طریقے سے کیوں بات کر رہا ہے, یہ غصے میں کیوں نہیں آ رہا, یہ ریئیکشن کیوں نہیں دے رہا ہماری گندی زبانوں کا. تو تکلیف لوگوں کو یہ ہے. تو ایسے بھائیوں کو میرا مشورہ ہوتا ہے کہ ریلیکس ہو کے کبھی پاکستان کے کسی میچ کے بعد میری پوری ویڈیو دیکھا کرو. جس طرح میں گیم کو بریک ڈاؤن کرتا ہوں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک پلیئر بھی ہمارے سے بچ جائے. ہم تو یہاں ایک ایک پلیئر کی بات کرتے ہیں. ہاں کبھی کبھی کانٹینٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ غلطی سے اگر ایک آدھا کوئی مس ہو جائے تو بھائی میں بھی انسان ہوں. ابھی جیسے پی ایس ایل میں دیکھو 2 میچ چل رہے ہیں, اگلا ہفتہ تو پورا ہی ڈبل ایڈر کا تقریباً. میں دن کے ٹائم لائیو بیٹھا ہوا ہوں, اتنا کانٹینٹ ہے میرے سامنے, اتنی انفارمیشن ہے. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کوئی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے میں لکھ رہا ہوتا ہوں, میں تصویریں کھینچ رہا ہوتا ہوں تاکہ مجھے یاد رہے کہ اس میچ میں کیا ہوا ہے, کیونکہ شام کو ایک نیا میچ ہے, اب میں اس کی چیزیں یاد کر رہا ہوں. تو جب میں دو میچوں کا مطلب ہے 4 ٹیمیں, جب میں 4 ٹیموں کو ایکشن میں دیکھنے کے بعد یہاں پہ دن کا نچوڑ آپ کے سامنے ڈسکس کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں, تو ہو سکتا ہے کہ ایک آدھی چیز میرے دماغ سے نکل جائے. میں بھی انسان ہوں, تھوڑا سا مارجن دیا کرو. وہ امپائرز چینج ہو جاتے ہیں, پہلے میچ سے دوسرے میچ میں امپائرز چینج ہو جاتے ہیں بیکاز بڑا لمبا دن ہوتا ہے ان کا. لیکن یہاں پہ میں دوپہر سے رات آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہوں تو کوئی چیز مس ہو جاتی ہے. ہاں کچھ پلیئرز ایسے آتے ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ان کے اندر پوٹینشل ہے پاکستان کو لمبا سرو کرنے کا. وہ میں آپ کو کھل کے بتا دیتا ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ یار یہ جو پلیئر ہے نا, یہ پاکستان کو لمبا سرو کر سکتے ہیں. اور مجھے پچھلے 1.5-2 سال میں 3-4 پلیئر ایسے نظر آئے ہیں کہ جن کو آپ لمبا چانس دیں, اتنا ہی لمبا چانس جتنا آپ نے پروون فیلئرز کو دیا ہے, تو یہ آپ کو بہتر ریزلٹ پروڈیوس کر کے بتائیں گے. یہ بابا کرکٹ آپ کو بتا رہا ہے. ان پلیئرز میں کون ہے؟ ان پلیئرز میں ہے حسن نواز, اس کو آپ کہتے ہیں ٹلا. اچھا وہ میچ بھی فنش کر چکا ہے پاکستان کے لیے, ینگ بچہ ہے نا, لیکن اس کے اندر سے ہم کھلنس نکالتے ہیں. آپ لوگ آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وجہ ہے, شاید آپ کی کسی فیوریٹ کی جگہ وہ پاکستان ٹیم میں آ گیا تھا, یہی وجہ ہو سکتی ہے. دوسرے نمبر پہ وسیم جونیئر, جو شکر ہے اب پاکستان کے پرماننٹ اسکواڈ کا حصہ ہوتا ہے. تیسرے نمبر پہ عباس آفریدی. یہ عباس آفریدی کو آپ نے دیکھا ہی ہے کہ بالنگ میں چلو ایک آدھا دن برا چلا جاتا ہے, بٹ وہ اپنے آپ کو پریمیم کہتا نہیں ہے, بٹ ہے وہ پورا پریمیم ہی. تو عباس آفریدی کا نام آپ میرے منہ سے بہت زیادہ سنتے ہیں. پھر اس میں محمد حارث کا نام بھی لوں گا. محمد حارث نے ایشیا کپ میں فیلئر دیکھے ہیں, لیکن یہ جو ینگ بچے ہیں نا, یہ اگر پہلے ٹورنامنٹ میں فیلئر دیکھیں گے تو ان کو امپروومنٹ کے لیے مجھے اپنے سسٹم میں ہی رکھنا ہے, تاکہ اس فیلئر کی جگہ یہ نیکسٹ ٹورنامنٹ میں کچھ اچیو کر کے واپس آئیں. جو سیکھنے کا مرحلہ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ہم جہاں پہ بچوں نے درمیان میں سیکھنا ہوتا ہے, ہم وہیں پہ ان کا گلا گھونٹ دیتے ہیں. میں کتنی دفعہ آپ کو بین سٹوکس کی اگزامپل دے چکا ہوں. 2016 میں کارلس بریتھویٹ نے کریئر ختم کر دیا تھا بین سٹوکس کا. اس کے بعد وہ کرکٹ کی ہسٹری کا, انگلینڈ کی ہسٹری کا ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈر بنا ہے. آپ براڈ کی اگزامپل دیکھ لیں, 2007 میں 6 بالوں پہ 6 چھکے. وہ پاکستانی کو پڑے ہوتے نا تو راحت علی اور حسن علی کے ساتھ تیسرا بندہ وہ ہوتا آپ لوگوں کی لسٹ میں آج بھی اتنے سالوں کے بعد. لیکن وہ کنٹریز پلیئر کے اوپر ٹرسٹ رکھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں پہ جیسے ریڑی میں ہمارا کوئی بھائی آلو بیچ رہا ہوتا ہے نا,
کہ آلو لے لو، ٹماٹر لے لو، کھیرے لے لو، اس طرح ہم پاکستان کی ٹوپیاں بیچ رہے ہیں. 2 ٹیسٹ میچ تو کھیل لے، 1 ٹیسٹ میچ تو کھیل لے، چل 3 تو بھی کھیل لے. مطلب کہاں گیا آصف آفریدی؟ آصف آفریدی اپنی ایج کے لحاظ سے مجھے لگتا تھا ان کو پاکستان ٹیم میں آپ کو نہیں رکھنا چاہیے تھا، بیکاز یو ہیو اے لاٹ آف آپشنس لائک مہران ممتاز، فیصل اکرم. آپ اگر 2 سینئر سپنرز کے ساتھ کھیلتے ہو، نعمان ساجد، تو تیسرا بچہ نہیں ساتھ ہو سکتا ایکسپیرینس گین کرنے کے لیے؟ چلو آپ نے اپنی ضد پہ آصف آفریدی کو کھلا لیا. کہاں گیا آصف آفریدی؟ یعنی وہی کہ 1 ٹیسٹ میچ تو کھیل لے، 2 ٹیسٹ میچ تو کھیل لے، باقی پھر اپنا حساب کتاب لگا لو. بھائی میر حمزہ کہاں پہ ہے؟ میر حمزہ نے آسٹریلیا میں اچھی بالنگ کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، اوپر سے اس نے آؤٹ کیے تھے. اب میر حمزہ کا آپ نے پی ایس ایل کا سیمپل سائز نہیں لانا. ریڈ بال میں اور فرسٹ کلاس کرکٹ میں بہت فرق ہے. 517 وکٹیں ہیں اس کی فرسٹ کلاس میں. 517 وکٹوں کا مطلب ہے کہ یہ بندہ نارمل نہیں ہے. آپ بنگلہ دیش جا رہے ہیں شاہین کے ساتھ ایز اے فاسٹ بالر. انہوں نے نا آپ کو، بنگلہ دیش نے آپ کو گرین ٹاپ وکٹیں دکھائی ہیں ون ڈے سیریز میں. میں نے جب اسکواڈ اناؤنس ہوا تھا آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ کو دکھا کچھ اور رہے ہیں، دیں گے کچھ اور. لائیو سٹریم کرنی ہے میں نے ٹیسٹ میچوں کی. صبح آ کے بیٹھوں گا پہلی بال سے پہلے، لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں آپ کو. کوئی گرین ٹاپ نہیں ملنی آپ کو. ٹیسٹ کرکٹ میں وہ 4 سپنر کھلائیں گے. آپ 2 سپنر لے کے جا رہے ہیں، نعمان اور ساجد. دونوں میں بہت اچھا سکل ہے. نعمان کو تو میں نے اتنا زیادہ کریٹیسائز کیا ہوا ہے کسی وقت میں. بیسیکلی نعمان کو کیا ہی کریٹیسائز کرنا ہے. میرا موقف یہ رہا ہے کہ آپ نعمان کے ساتھ کسی بچے کو پاکستان ٹیم میں لائیں، کوئی مہران یا فیصل اکرم وغیرہ، کسی بچے کو پاکستان ٹیم میں لائیں. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ینگسٹر ان سینئرز کے ساتھ 2-3 سال ٹریول کرے اور سیکھے؟ پاکستان کے ٹیسٹ کے ڈریسنگ روم میں بیٹھے، اس کو ٹیسٹ کا پروٹوکول پتہ لگے کہ ٹیسٹ میچ میں ڈریسنگ روم کس طرح کام کرتے ہیں. آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹیسٹ میچ میں ڈریسنگ روم ڈفرینٹ طریقے سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. پلیئرز ہیں وہ ڈرنکس بنانے میں ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، فزیو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ گرمی میں آپ اگر ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہ ہو جائے. ہر 3-4 اوور کے بعد باریاں لگی ہوتی ہیں کہ ہر 3-4 اوور کے بعد یہ 2 لڑکے اندر جائیں گے، پھر یہ 2 لڑکے اندر جائیں گے، ان کے لیے بناناز لے کے جائیں گے، ایپلز لے کے جائیں گے، کھجوریں لے کے جائیں گے، ڈفرینٹ جوسز لے کے جائیں گے. ایک طریقہ ہوتا ہے ٹیسٹ کے ڈریسنگ روم کو علیحدہ سے چلانے کا. اس پروسیس سے آپ کسی ینگسٹر کو نہیں گزار رہے، اور یہ پروسیس صرف انٹرنیشنل کرکٹ آپ کو دیتی ہے. ایک دم نعمان صاحب اگر کسی وجہ سے باہر ہو گئے، مثال کے طور پہ جب یہ پاکستان ٹیم آسٹریلیا گئی، آسٹریلیا جا کے نعمان کا اپینڈکس کا آپریٹ آ گیا تھا، تو ایک دم جب کوئی بچہ آئے گا وہ ایک آدھے میچ میں پرفارم نہیں کرے گا، آپ کہیں گے ہمارے پاس تو بالر ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو اسپنر ہی نہیں ہے. تو بھائی جان آپ بنا ہی نہیں رہے. تو سرفراز، مصباح، اسد شفیق، عاقب جاوید، آپ لوگ ٹیم نہیں بنا رہے. اور میں حیران ہوں، کچھ سال پہلے جب راہل ڈریوڈ انڈیا کی انڈر 19 ٹیم کے ساتھ تھے تو پاکستان میں ہر بندہ بات کرتا تھا یار پاکستان کی ٹیم کے ساتھ نا یونس خان کو لگاؤ. انڈر 19 کی بات کر رہا ہوں، کسی بڑے کرکٹر کو لگاؤ. سرفراز کے لیے میں اتنا خوش تھا جب سرفراز پاکستان کی انڈر 19 ٹیم کے ساتھ لگا تھا کہ یار یہ سرفراز نا سٹریٹ سمارٹ بندہ ہے، یہ بہت نیچے سے آیا ہے، اس نے گلی میں کرکٹ کھیلی ہے، اس نے کلب کرکٹ نہیں چھوڑی، اس نے ڈپارٹمنٹ کرکٹ نہیں چھوڑی. یعنی ڈومیسٹک کی عزت کرنے والا بندہ ہے سرفراز. یہ بچوں کے اندر نا ایک انرجی لے آئے گا پاکستان کو ریپریزنٹ کرنے کی، اور بہت 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 محبت کرتا ہے سرفراز پاکستان کے نام کے ساتھ. اس کے اندر پاکستانیت بہت زیادہ ہے سرفراز کے اندر، اور مجھے ایز اے کیپٹن وہ بہت پسند تھا. لیکن سرفراز کیوں آ گیا پاکستان کی سینئر ٹیم کے ساتھ؟ سرفراز اگر آپ نے کچھ پاکستان کو دینا تھا، آپ انکار کرتے
जिगर गुर्दा बड़ा करके आप कहते नहीं यार मैं जूनियर बच्चों के साथ पाकिस्तान की प्रोडक्ट नीचे से रेडी करूंगा। मिसबाउल हक की मुझे समझ नहीं आती, वो हेड कोच बनने के लिए भी तैयार हैं, वो चीफ सेलेक्टर बनने के लिए भी तैयार हैं, वो बैटिंग कोच भी बन जाते हैं, वो अकेडमीज भी चला लेते हैं, वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी काम कर लेते हैं, वो यूएसए में इवेंट होते हैं तो फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ इवेंट्स में भी चले जाते हैं, वो मेंटोर भी बन जाते हैं। यानी मिसबा ने क्या कुछ करना है अपनी जिंदगी में। वो मतलब एक बंदा होता है ना जिसका एक कैलिबर होता है कि यार मैं हेड कोच ही बनूंगा, इससे नीचे मुझे सूट नहीं करेगा, उसको आप असिस्टेंट कोच भी बना देना, वो बन जाएगा। मेरी समझ से बाहर है कि हमारे इस जनरेशन के ये जो क्रिकेटर हैं पिछले 15-20 साल के, अगर ये चीजें ठीक नहीं कर रहे तो कौन करेगा चीजें ठीक। क्योंकि मैंने आपको कल परसों भी एक एग्जांपल दी थी कि जब मैं अपना करियर शुरू कर रहा था ना 2012, 13, 14 में, तो मैं सुनता होता था बचपन में कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बुड्ढे बाबे हैं, और होते थे, इसीलिए ये क्रिकेट ठीक नहीं चल पा रही। और अब तो काइंड ऑफ यंगस्टर ही हैं, मतलब ये आज की जनरेशन के हैं सब, ये भी मिलके नहीं चला पा रहे। फिर आप अबरार को कैसे ड्रॉप कर सकते हैं बांग्लादेश के लिए? वो तो आपका फ्रंट लाइन स्पिनर है यार। आप कंफ्यूज हो गए हैं इस टाइम के किसको भेजना है किसको नहीं, और टेस्ट की मोटिवेशन भी नहीं है। मतलब आप 4-4 महीने के बाद 2 टेस्ट मैच खेलेंगे तो कहां मजा आना है लोगों को, कहां प्लेयर्स ने मोटिवेट होना है। अब वहां जाके बांग्लादेश ने स्पिन विकेटें बनानी है, आपकी पूरी पाकिस्तान टीम नाचेगी बांग्लादेश के स्पिनर्स के आगे। ये कोई मेरी बैड विशेस नहीं है, मुझे पाकिस्तान 2-0 से हारता हुआ नजर आ रहा है बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि आपने टीम ही गलत भेजी है, आपकी तैयारी कोई नहीं है। आप पीएसएल पाकिस्तान टीम के कुछ लड़के 2 मई की रात को चले जाएंगे, और जो पीएसएल का फाइनल खेलेंगे 3 मई को, वो 4 मई को चले जाएंगे। अभी तक भी इनका वहां पे कोई प्रैक्टिस मैच नहीं है। फिर वही फिल्मी बातें कि वार्म अप मैच होने चाहिए, टूर मैच होने चाहिए, जाते साथ ही आपका टेस्ट मैच है। तो मुझे आप वहां पे नाचते हुए आउट होते नजर आ रहे हैं सब के सब। ये है आपकी तैयारी, ये है आपकी सीरियसनेस। ये जो किसी को भी उठा के हेड कोच बना देना, किसी को भी हटा के असिस्टेंट कोच बना देना, ये जो कुछ चल रहा है ना, ये नॉन सीरियस एटीट्यूड है। एक ही खेल है हमारे पास, और उसको हम ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे। ये थी जी हमारी आज की वीडियो। कल पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैच हैं, 2 मैच ही है ना, देख लेता हूं एक दफा। 2 ही है मेरा ख्याल है, ये पूरा हफ्ता इन्होंने 2-2 मैच रखे हुए हैं, बहुत ही मुश्किल आपका स्केड्यूल है। तो कल पाकिस्तान सुपर लीग के 2 मैच ही हैं। पहला मैच है दोपहर को 2:30 बजे, लाहौर वर्सेस कोयटा। दूसरा मैच है रात को, मुल्तान वर्सेस रावलपिंडी। ये तो मुल्तान खा भी जाएगी यार इनको। इंशाल्लाह ताला दोनों मैचों में लाइव आऊंगा, दोपहर को 2:25 पे लाइव आ जाऊंगा। और जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता, जून में हम लाहौर में मीटअप कर रहे हैं। आप सब सब्सक्राइबर्स के साथ मेरी मुलाकात होगी जून में। लिंक रजिस्ट्रेशन का मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आपने सिर्फ इस लिंक पे क्लिक करना है और अपना इंटरेस्ट शो करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्वियसली, कि मैं आ रहा हूं। क्योंकि मुझे नंबर पता लग जाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, ताकि मैं इंतजाम ऐसी बड़ी जगह पे कर सकूं कि आपको कल को मुश्किल ना हो। अभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई 7-8 हज़ार बंदा ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है। तो जिस तरह आप रजिस्टर करते रहेंगे, मैं उतना ही इंतज़ाम फिर करूंगा। और मुझे लग ऐसा रहा है कि 6 या 7 जून को हम मिलेंगे, लेकिन वेन्यू लॉक करके, डेट लॉक करके आपको 10-15 दिन पहले बता दिया जाएगा कि लाहौर में हम कितने बजे कहाँ पे मिल रहे हैं। बड़ा मज़ा आएगा, आपसे लाइव सामने बैठ के क्वेश्चन आंसर्स सेशंस होंगे, हम तस्वीरें खींचेंगे एक दूसरे के साथ, सेल्फी ले लेना,
بیک کیمرے سے فوٹو لے لینا، اپنے دوستوں کو لے کے آنا، انجوائے کریں گے انشاءاللہ، ملیں گے 3 4 5 گھنٹے ہم ساتھ ہوں گے انشاءاللہ، اور مزہ آئے گا۔ لاہور کے بعد نیکسٹ میٹ اپ ہمارا باقی شہروں میں بھی ہوگا آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالی۔ تو کل دوپہر کو 2:25 میں لائیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ گڈ نائٹ۔